مثال ان کی جن کو بنا لیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنا حمایتی، مثل مکڑی کی ہے جو بنا لیا اس نے ایک گھر، اور بے شک تمام گھروں میں البتہ کمزور مکڑی کا گھر ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ بے شک اللہ جانتا ہے ان کو جن کو پکارتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ، اور وہی غالب حکمتوں والا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 اور 42 دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ عنکبوت اس لیے رکھا گیا کہ اس آیت کریمہ میں لفظ آیا عنکبوت۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ مکڑی کی حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمہ اللہ تعالی نے بہت ساری قسمیں لکھی ہیں، اس لیے اس کے حکم کے اندر کہ اس کو مارنا جائز ہے ناجائز ہے، اچھا نہیں ہے، گھروں کے اندر مکڑی ہوتی ہے، جالے بناتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ مکڑی کو نہ مارا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت والے سفر میں غار کے دروازے پر اس نے جالا بنایا تھا، جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تحفظ فراہم ہوا تھا۔ تو چونکہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ میں استعمال ہوئی ہے، اس لیے یہ قابل احترام ہے۔ یہ روایت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور بالکل اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ مکڑی کے جالوں سے اپنے گھروں کو پاک کرو۔ تو اس لیے چونکہ قسمیں اس کی مختلف ہیں، اب وہ مکڑی جس نے جالا جنا تھا جو اس قسم کی ہے، اس کے لیے وہ حدیث ہے کہ وہ قابل اکرام و احترام ہے، اور جو عام مکڑیاں ہیں اس کے علاوہ ان کے لیے وہ دوسری حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو پاک صاف رکھو اس کے جالوں سے۔ آداب المتعلمین ایک کتاب ہے، صاحب ہدایہ نے لکھی، عربی میں، اب اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ گھر میں اگر مکڑی کے جالے ہوں تو اس سے ایک تو نحوست ہوتی ہے، اور دوسرا قوت حافظہ پر اس کا اثر پڑتا ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ علماء نے ترجیح اسی بات کو دی ہے کہ گھروں کو اس کے جالوں سے پاک رکھا جائے، صاف رکھا جائے۔ تو چونکہ یہاں مکڑی کا لفظ آیا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ عنکبوت رکھا گیا تھا، اور مکڑی کا تذکرہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال کے انداز میں کیا کہ غیر اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کسی پر بھروسہ اعتماد کرتا ہے تو اس کا بھروسہ اعتماد ایسا نکما ہے جیسے مکڑی اپنے جالے پر بھروسہ کر لیتی ہے۔ مکڑی سمجھتی ہے میں نے جالا بن لیا ہے، اب میں گھر کے اندر ہوں، محفوظ ہوں، قلعے میں ہوں، اب مجھے سردی، گرمی، آندھی، ہوا، بارش کوئی اور دیکھ نہیں سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حالانکہ اس کے یہ سارے خیال غلط ہیں۔ نہ اس کا جالا مکڑی کا اس کو گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ دھوپ سے بچا سکتا ہے، نہ تند و تیز ہوا سے بچا سکتا ہے، نہ دشمن کے دیکھنے سے بچا سکتا ہے، نہ دشمن کے اس کو شکار کرنے سے بچا سکتا ہے۔ کسی لحاظ سے بھی وہ بیچارہ کسی نہیں، تھوڑی سی بھی کوئی چیز ایک تنکا بھی لگاؤ تو سارا ختم ہو جائے گا۔ لیکن مکڑی سمجھتی ہے کہ میں اب قلعے کے اندر ہوں، محصور ہوں، محفوظ ہوں، اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنی چاروں طرف جالا بن لیا ہے، اپنا گھر بنا لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب کائنات کی ذات کے علاوہ کوئی بندہ کسی بھی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر اعتماد کرتا ہے کہ چونکہ میری حکومت ہے چنانچہ میں محفوظ ہوں،
چونکہ میری وزارت ہے چنانچہ میں محفوظ ہوں، چونکہ میرے پاس دولت ہے چنانچہ میں محفوظ ہوں، کیونکہ میرے لیے افرادی قوت ہے، ارکان ہیں، میرے ہٹو بچوں کی صدائیں ہیں، میرے بہت سارے حمایتی ہیں، اس لیے میں محفوظ ہوں۔ کسی بھی چیز پر کوئی بندہ اگر اللہ کی ذات کے علاوہ بھروسہ کرتا ہے تو اس کا بھروسہ اتنا نکما ہے، اتنا بودا ہے، اتنا کمزور ہے، کسی حیثیت کا نہیں ہے، بس وہ مکڑی کا جالا ہے۔ جیسے وہ کچھ نہیں ہے تو بالکل یہ بھی کچھ نہیں، جیسے مکڑی نے دھوکہ کھایا ہوا ہے اپنے جالے پر، تو یہ بھی غیر اللہ پر اعتماد کرنے والا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، مثال اور کہاوت ان کی جن کو بنا لیا اللہ کے علاوہ معبود، اولیاء، ولی، دوست، حمایتی، مددگار، بہت زیادہ قریب، یہ سارے لفظ ولی کے معنی آتے ہیں۔ لفظ ولی اتنا عام معنی رکھتا ہے کہ اللہ بھی ولی ہے اور آج کا ہر نیک بندہ بھی ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی المؤمنین، یہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ لفظ ولی اللہ کی ذات کی صفت بھی بنتا ہے، اور آج کا جو بھی نیک بندہ ہے جس کو میں اپنے خیال میں نیک سمجھتا ہوں، آپ میں سے جو جس کو اپنے خیال میں نیک سمجھتا ہے تو کہتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو ولی کا معنی دوست بھی ہے، ولی کا معنی قریبی بھی ہے، ولی کا معنی حمایتی بھی ہے، اور ولی کا معنی کارساز بھی ہے، کام بنانے والا۔ اسی طریقے سے لفظ مولا ہے، اتنا عام اس کا معنی ہے اور کثرت سے معنی ہے کہ کہیں بھی اس کو فٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں قرآن مجید کے اندر مولا کا لفظ ہے نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ مولا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک میں کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کہہ رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کا میں دوست اور مولا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا دوست اور مولا ہے۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، حدیث پاک ہے۔ اور ہم اپنے ہر عالم کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب، جس کو ہم عالم سمجھتے ہیں، دین کا علم رکھنے والا سمجھتے ہیں، اس کو بھی ہم حضرت مولانا، اس کو بھی اپنا مولا کہتے ہیں۔ تو اس لیے عربی زبان کے اندر اتنی وسعت ہے کہ بندہ صرف لفظی اشتراک کو دیکھ کر کے کہ چونکہ یہ لفظ اس پر بھی بولا جا رہا ہے، اس پر بھی بولا جا رہا ہے، کہیں اس کو خدائی منصب پہ نہ لے جائے کہ اگر کسی کے لیے مولا کا لفظ بولا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو خدائی اختیارات مل گئے ہیں۔ یہ بات قطعاً نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی فرمایا اولیاء، جو ولی کی جمع ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے علاوہ اوروں کو اپنا دوست بنا لیا، حمایتی بنا لیا، کارساز بنا لیا، تو فرمایا ان کی مثال ایسے ہے کمثل العنکبوت، مکڑی کی مثال ہے، اتخذت بیتا، جو ایک گھر بناتی ہے، جالا بناتی ہے۔ اور قرآن کہتے ہیں وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، جتنی بھی مخلوق اپنی پناہ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے اپنا گھر بناتی ہے، کوئی پرندہ گھونسلہ بناتا ہے، کوئی اور جانور ہے جنگل میں ہے، کہیں ہے، اپنے پناہ کے لیے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے جگہ بناتا ہے۔ تو فرمایا جتنا بھی جس چیز کا کوئی گھر ہے، سب سے کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا گھر ہے۔ اوہن، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ کسی کی بھی کمزوری کے ساتھ اس کا مقابلہ دو گے تو کسی کمزور سے کمزور چیز کے ساتھ بھی مقابلہ دو گے تو اس سے بھی یہ زیادہ کمزور ہے، مکڑی کا گھر، مکڑی کا جالا۔ لیکن لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ لوگ جانتے ہوتے کہ اللہ کے علاوہ والے سب مکڑی کے جالے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
فرعون کی حکومت کس کام آئی؟ حامان اور شداد کی وزارت کس کام آئی؟ قارون کی دولت کس کام آئی؟ نمرود کی حکومت کس کام آئی؟ کوئی منصب عہدے والا، اس لیے میں نے عرض کیا اگلے دن بھی کہ جن کو تخت پر دیکھا انہیں کو تختے پر بھی دنیا نے دیکھا۔ اس لیے یہ چیزیں محض عارضی ہیں، یہ دھوکہ دیتی ہیں، انسان کی دنیاوی آنکھ دھوکہ کھا جاتی ہے۔ اصل یہ ہے ہر وہ بندہ طاقت والا ہے جو اس ذات طاقت والی کے ساتھ تعلق مضبوط رکھتا ہے۔ جس کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق بن گیا بس وہ بندہ طاقت والا ہے، اس کو ایمانی طاقت مل گئی، اس کو روحانی طاقت مل گئی۔ جس کا اللہ کے ساتھ جتنا زیادہ محبت کا، قربت کا، اطاعت کا، فرما برداری کا تعلق بن گیا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ جن کو ہم طاقت والا سمجھ رہے ہیں، جن پر ہم بھروسہ اعتماد کر رہے ہیں، ان کی حیثیت تو مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ اور فرمایا ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ جانتا ہے ان کو جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ جو بندہ بھی اللہ کے علاوہ جس پہ اعتماد کرتا ہے، یہ قلبی مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کون کس پہ اعتماد کتنا زیادہ کرتا ہے، اور آپ کو نہیں پتا کہ میرے دل میں کس پر اعتماد بھروسہ زیادہ ہے، مگر رب تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ جانتا ہے جس پر بھی جو اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرتا ہے اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اور ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا قبر حشر میں وہ ہمارے دل کے مطابق کیا جائے گا کہ ہمارے دل کا حال کیا تھا، دل کی کیفیت کیا تھی۔ تو فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی اللہ غالب ہے، زبردست ہے، جو کرنا چاہتا ہے کوئی اس کے سامنے رکاوٹ نہیں کر بن سکتا۔ الحکیم، مگر وہ حکمتوں والا ہے، دانا ہے، اس کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، دانائی سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر یقین نصیب فرمائے، اور اللہ اپنی ذات عالیہ کی صحیح معرفت ہمیں نصیب فرمائے۔